أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک مومن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی توحید پہ ایمان لاتا ہے، ایمان اس کے دل میں اتر جاتا ہے، یہ مومن کہلاتا ہے. جو انسان اللہ پر ایمان نہ لائے، اس کے نبیوں پر ایمان نہ لائے، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان نہ لائے، اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائے، یہ مومن نہیں ہے، یہ ایماندار نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی توحید پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، اور جس کا ایمان پختہ ہو جائے، جو توحید کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے، جو کامل مومن بن جائے، اب یہ کبھی اللہ کی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہ جب مرے گا اللہ کی جنت میں جائے گا. یہ ایمان اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جائے گا. ہر عقل مند کو سوچنا چاہیے وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو نواقض ایمان ہیں،
جن کے کرنے سے انسان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو کر کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ نواقض ایمان وہ کام، وہ باتیں، وہ جملے، وہ عمل جو انسان کے ایمان کو برباد کر ڈالتی ہیں، کیونکہ انسان نواقض ایمان میں سے جب کسی عمل کا، کسی قول اور فعل کا مرتکب ہو جائے، وہ ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، ملت کفر میں داخل ہو جاتا ہے، پھر زندگی بھر کی کوئی نیکی بھی اس کے کام نہیں آتی۔ ادھر یہ مرتا ہے اور ادھر ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے سارے اعمال برباد، اور آخرت میں یہ گھاٹا پانے والوں میں ہے، یہ خسارہ پانے والوں میں ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے نواقض ایمان کی خطرناکی، بھیانک پن کا اندازہ کیجئے۔ ایسا قول اور فعل جو ایمان کے منافی ہو، جس سے انسان مرتد ہو جائے، جس سے انسان ملت ایمان کے دائرے سے نکل کر ملت کفر میں چلا جائے، یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ نہ اس کو دنیا کی راحت نصیب، نہ اس کو آخرت کے مزے نصیب، نہ جنت کی لذتیں اس کو نصیب، عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور یہ چیز کیا ہے جس کے اختیار کرنے سے ایمان جیسی ٹھوس چیز بھی ٹوٹ جاتی ہے، ایمان جیسی مضبوط چیز بھی پاش پاش ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے تمام کنڈے، اسلام کے تمام کنڈے ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے، اور سب سے پہلے حاکمیت کا کنڈا ٹوٹے گا۔ کنڈا سمجھتے ہو نا، دروازہ بند کرنے کے لیے جو کنڈی لگائی جاتی ہے، ہار کے اندر کڑیے ہیں، کنڈے ہیں، دائرے ہیں جو ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے، اور وہ زنجیر پوری ہے، اس میں سے ایک ٹوٹ جائے تو زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ فرمایا ایمان کے، اسلام کے کنڈوں میں سے ایک ایک کر کے ٹوٹے گا، اور سب سے پہلے حاکمیت کا ٹوٹے گا، اور سب سے آخر میں نماز کا ٹوٹے گا۔ ان نواقض کی دو قسمیں ہیں، ایک قولی، ایک فعلی۔ انسان کا قول، انسان کی بات، ایسا جملہ جو اس کو وادی ایمان سے نکال دے، ایسی باتوں کا اظہار، ایسا کلام، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے ایسی باتیں کہہ دینا، ایسے عقیدوں کا اظہار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، جو ایمان کی ضد ہیں، جو ایمان کی چوٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اللہ عز و جل کو گالی دے، اس کے رسول کو گالی دے، غیر اللہ سے مدد مانگے، غیر اللہ سے سوال کرے ان امور پہ جن پہ اللہ قادر ہے، اس کی مخلوق قادر نہیں، غیر اللہ کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جو صفات باری میں الحاد ہو، اللہ کی صفات کا انکار، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا، صفات اللہ عز و جل کی جیسے آ گئی، جیسے قرآن میں بیان ہوئی، جیسے رسول اللہ کے فرمان میں بیان ہوئی، مومن کا کام ہے جیسے آ جائے ویسے ایمان لے آئے، لیکن اس کا انکار کرنا، اس کا رد کرنا، اس کی تعطیل کا عقیدہ رکھنا، اس کی تعویل کرنا، اس کو مخلوقات کی صفات سے مشابہت دینا، یہ انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنا جبکہ نبوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی۔ اب قادیان کا مرزا کہے کہ میں بھی نبی ہوں، میں ڈمی نبی، میں سٹپنی نبی، میں پارٹ ٹائم نبی، اصل نبی تو رسول اللہ ہے، لیکن میں ان سے فیض لے کر آگے دے رہا ہوں، میری حیثیت بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا نبوت کا
دعویٰ دار وہ کوئی ہو، جب وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایمان کی وادی سے نکل کے کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اگر اللہ نے نبوت کو زندہ رکھنا ہوتا تو عمر ابن خطاب کو نبی بنا کر بھیجتا۔ لو كان بعدی نبیا لكان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر یہ نبی بن کر آتا، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ آج کے دور میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وادی ایمان سے، اہل ایمان کی جماعت سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان اس ناقض کی وجہ سے پاش پاش ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ کوئی فرشتوں کا انکار کرے، کوئی جنات کا انکار کرے، کوئی جنت کا انکار کرے، کوئی جہنم کا انکار کرے، کوئی تقدیر کا انکار کرے، کوئی معراج کا انکار کرے، یہ وہ ناقض ہے جو زبان سے انسان اپنے نکالے اور اس کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جائے، وہ اہل ایمان میں سے نکل کر مرتد ہو کر اہل کفر میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑائے، اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑائے اور فعلی کفر، عملی ناقض کیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے۔ اب جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر کے ایسے ناقض کا مرتکب ہو رہا ہے جس نے اس کے ایمان کو ختم کر دیا۔ کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے، کوئی قرآن کی توہین کرے، کوئی قرآن سے مذاق کرے، قرآن کا ٹھٹھا کرے، قرآن کی عظمت کو دل سے نکال کے کہے یہ تو ایک کتاب ہے لکھی گئی، ہم بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے جاوید غامدی جیسا مرتد دو ٹوک اعلان کرتا ہے کہ اس دور کے عرب، اللہ کے نبی کے دور کے عرب اس بات پر قادر تھے کہ قرآن کی طرح کی کتاب لکھ کر لے آئیں، لیکن اللہ کی مشیت غالب رہی اور وہ لکھ نہ سکے، وگرنہ وہ لکھنے پر قادر تھے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا مرتد ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مالک نے چیلنج کیا تھا کائنات تک کے لیے تمام کفار کو، قیامت تک کے لیے کائنات کے ہر کافر کو چیلنج آگے جاؤ، اس قرآن کی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ یہ وہ عمل ہے جن کے کرنے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ جادو سیکھے، جادو سکھائے، جادو کرے، جادو کروائے، یا اگر کسی پہ جادو ہو چکا ہے، اگر کسی پہ جادو ہو چکا ہے، وہ اس جادو کو اتروانے کے لیے، وہ جادو کی توڑ کرنے کے لیے، وہ جادو کی کاٹ کے لیے پھر کسی جادوگر کے پاس جائے، پتہ لگ گیا اس پر جادو ہے، اب اس کا علاج اللہ کی کتاب سے نہ کروائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود دعاؤں سے نہ کروائے، بلکہ اس کے علاج کے لیے پھر کوئی نوری بابا، کوئی بنگالی بابا، کوئی لاہوری بابا، کوئی ملتانی بابا، کوئی سفلی علم کا ماہر، کوئی کاٹ پلٹ کا ماہر، ان کے پاس جا کر علاج کروائے۔ جادو کو جادو کے ذریعے تڑوانے والا بھی اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ نجومیوں کے پاس جائے، کاہنوں کے پاس جائے، جادوگروں کے پاس جائے، اور جو نجومی اور کاہن اس کو بتا دیں، اس کی تصدیق کرے، یہ اعمال انسان کے ایمان کے منافی ہیں۔ اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، یہ عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے۔ دوستی کن سے؟ اہل ایمان سے۔ دشمنی کن سے؟ جو اہل ایمان کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے انکاری ہیں، ان سے دشمنی کی جائے اللہ کے لیے۔ اور جو یہ کام کر لے اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے۔ اگرچہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی
یہ دن کے معاملات ہیں، لیکن اس کے آثار انسان کے ظاہری عملوں پر بھی پڑتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ اس کے یہ اعمال مسلمانوں سے دوستی کی دلیل ہیں یا کفار سے دوستی کی دلیل ہیں۔ اسی لیے شیخ عبداللطیف بن حسن آل شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مومنین سے دوستی کی علامات یہ ہیں کہ ان سے ان کے مومن ہونے کی وجہ سے پیار کیا جائے، دوستی کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کو سلام کہا جائے، ان کے سلام کا جواب دیا جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے، مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے، ضرورت پیش آئے اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ ہو۔ جو یہ اعمال کر رہا ہے وہ انسان اہل ایمان سے محبت کر رہا ہے، اور یہ اعمال اس محبت کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ اسی طرح کفار سے برات، کفار سے نفرت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ناپاک و نجس دین کی وجہ سے ان سے بغض رکھا جائے۔ انسان ہونے کے ناطے وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان، لیکن ان کا دین، ان کے عقیدے، ان کی سوچیں، ان کا مذہب ناپاک اور نجس ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ان کے شرک کی کیفیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے کفر اس حد تک پھیلا ہوا تھا کہ کفار ایک پتھر پہ بکری کا دودھ نکال کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ حالت کفر کا واقعہ بیان کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر سے نکلا سفر کے لیے، راستے میں مدد مانگنے کے لیے کسی بت کو، کسی حضرت کو، کسی شیخ و مرشد کو، کسی حاجی صاحب کو اٹھا کر ساتھ لے جانا بھول گیا۔ اپنے مشکل کشا، حاجت روا، مددگار کو خود ساتھ اٹھا کر لے جانا بھول گیا۔ اب جب رات ہوئی، پڑاؤ ڈالا، سارا سامان کھولا، سارا کچھ تھا، کاما والی سرکار نہیں تھی، سارا کچھ تھا، پیر صاحب نہیں تھے، بابا جی نہیں تھے کہ میں سو جاتا اور وہ رات کو پہرا دیتا بھی کوئی شے نیڑے نہ لگے، اور وہ اتنا مجبور کہ میں خود اس کو اٹھا کر لانا بھول گیا۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں نے کیا کیا؟ میرے پاس ستو تھا، اب عادت سے بھی انسان مجبور ہو نا تو کوئی نہ کوئی تو ہیلا کرنا ہی پڑتا، پھر عادت سے مجبور تھے بیچارے۔ کہا میرے پاس ستو تھا، میں نے ستو میں پانی ڈالا، ستو گھولا، اور پھر اس سے میں نے ایک چھوٹا سا غریب نواز تیار کر لیا، اس کے کان، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں سب کچھ بنا کے سجا کے رکھ کے اوپر ساوی چادر دے کے میں کیا بابا جی ویکھ لا میں تیرے تے کنی محنت کیتی، ہن اگے سارا کام تیرا ہے، میں نے تیرے ساتھ مہربانی کی، اب تو میرے ساتھ مہربانی کرنا۔ ہمارا بھی یہ حال ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی تصویر مختلف کر کے بابا جی مر گئے، ان کا استنجا کروایا، ان کو وضو کروایا، ان کو غسل دلوایا، ان کے کپڑے پھاڑ چکے تھے اس کی جگہ پہ اسے کفن پہنایا، اس کو خوشبوئیں لگائی، وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، اس کو کندھے پہ اٹھایا، پھر اس کو لے کر گئے، پھر اس کا جنازہ پڑھا گیا، پھر اس کو قبرستان لے کر گئے، پھر اس کو قبر میں اتارا، پھر اینٹیں رکھی، پھر مٹی ڈالی، سارا کچھ کر کے نا اب اس کو اپنے قدموں کے نیچے دبا کے اوپر چڑھ کے کہنے ہن تک اسی تیرا خیال کیتا، ہن اگے تیرا کام ہے، ساڈی ایتھے بریک ہے۔ جو استنجا نہیں کر سکا، جو وضو نہیں کر سکا، جو غسل نہیں کر سکا، جو کفن نہیں پہن سکا، جو چل کر نہیں جا سکا، جو جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکا، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، سارا زندوں سے کرواتا رہا، خود مردہ رہا۔ اب نیچے جانے کے بعد اس نے غوث اعظم کی وزارت کا ٹھیکہ لے لیا، اب نیچے جا کے سب کچھ کہا ہم نے بھی ایسا کیا، بنا کے رکھ لیا، ساری رات میں سوتا رہا، بابا جی پہرا دیتے رہے، صبح ہوئی میں نے اس کو پھر تھیلے میں ڈال لیا کہ رات نے چنگی کٹائی ہے، اگے بھی جتھے لوٹ پئی ورت لانگا، چل پڑے۔ اب جا رہے ہیں، دوپہر ہوئی، اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی، سوچا کھاؤں کیا، بھوک لگی تو سوچا کھاؤں کیا، جو کچھ کھانا تھا اس کا تو غریب نواز بن گیا، اس کا تو بڑی سرکار بن گئی۔ اب یہ ساری رات میری سکورٹی کرتا رہا، کہا پھر ٹھڈ جڑا نا ٹھڈ نہیں ٹکن دینا، بھوک لگی بھی ہونا تو کچھ نہ کچھ مانگتا ہے،
کہا جب میں سب کچھ دے کے ہر طرف سے نا امید ہو گیا، میں نے پانی لیا اور اس میں بابا جی کو ڈالا، گول کے پی گیا۔ یہ مشرکین کا گندا نجس پلیت مذہب، جو ان کا محتاج وہ انہی کا مشکل کشا، کبھی مشکل کشا اور کبھی محتاج۔ اس نجاست کی وجہ سے، اس گندے مذہب کی وجہ سے اہل ایمان پہ فرض ہے کہ مشرکین سے نفرت کریں، ان سے عداوت کریں، ان سے بغض کریں، ان سے علیحدگی اختیار کریں، ان کے ساتھ کسی قسم کا دلی تعلق نہ ہو، دلی محبت نہ ہو، ان کی طرف جھکاؤ نہ ہو، ان کے کارناموں پر خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، اور ان سے کسی قسم کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، ان کی شریعت کی باتوں کی مخالفت کی جائے، ان کے ساتھ محبت نہیں، کیونکہ محبت حق ہے ایک اللہ عز و جل کا، محبت کرنا حق ہے ایک اس کے رسول کا، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو، پھر اس کے رسول سے محبت ہو۔ اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو تیسری محبت واجب ہے مومن پر کہ وہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرے۔ یہ اسلامی عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ اللہ کے پیاروں سے محبت ہو اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہو۔ یہ شریف فریضہ ہے، یہ توحید کی دعوت ہے، یہ صاحب عقیدہ سے، صاحب توحید سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزو ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مالک ہمارے لیے آئیڈیلائز زندگی قرار دے رہا ہے۔ مالک کا اعلان سنیے، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ما إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ہم تم سے انکاری ہیں، ہماری تمہاری لڑائی ہے، ہمارا تمہارا جھگڑا ہے، ہمارا تمہارا فساد ہے، کیوں؟ ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، تم اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرتے ہو، یہ لڑائی باقی رہے گی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم سارے کے سارے ایک اللہ کو داتا مان کر ایمان نہ لے آؤ۔ جب تک تم شرک میں رہو گے اہل توحید تم سے لڑائی، بغض، عداوت، نفرت کے جذبات کو زندہ رکھیں گے۔ اللہ اپنے رسول علیہ السلام کو یہی تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کے مقام پہ غور کیجئے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے اہل ایمان، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو پھرے گا، جو ان کی طرف جائے گا، جو ان سے محبت اور دوستیوں کی پینگیں بڑھائے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ آیت اہل کتاب سے دوستی کی حرمت پہ کھلی ہوئی دلیل ہے، اور بالعموم کفار سے نفرت کی دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، اس پہ غور کیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے اہل ایمان، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ مالک کہہ رہا ہے میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی منع ہے، حرام ہے، ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے، ان کے دین کے فساد کی وجہ سے۔ اور مالک عز و جل بیان کر رہا ہے تم نے کفار سے دوستی نہیں کرنی، بھلے کفار تمہارے خون کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے اہل ایمان، تم کافروں سے دوستی نہ کرو، بھلے وہ تمہارے باپ ہو، تمہارے بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اگر وہ ایمان کی بجائے کفر سے محبت کرتے ہیں، توحید کی بجائے شرک سے محبت کرتے ہیں، تم ان سے دوستی نہ کرو، اور اگر تم کرو گے تو پھر تمہارا معاملہ بھی بگڑ جائے گا، تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مالک ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔
اے نبی، اہل ایمان میں ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہو، پھر وہ ان سے محبتیں کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اس کے رسول کے دشمن ہیں، بھلے یہ ان کے رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، عزیز و اقارب ہو، خون کے رشتہ دار ہو۔ افسوس کہ اتنے عظیم شرعی نقطہ نظر سے آج مسلمانوں کی اکثریت ناواقف ہے، اکثریت کو اس مسئلے کا علم نہیں، اکثریت اس مسئلے سے دور ہے، وہ دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھتی جس سے میں محبت کر رہا ہوں، جس سے دوستی کر رہا ہوں، اس سے دوستی کرنے کی مالک نے اجازت بھی دی ہے۔ جس طرح اللہ نے کفار سے دوستی کو حرام قرار دیا، اسی طرح مومنین کے ساتھ محبت کرنے کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ قرآن بیان فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست، تمہارے ولی جن سے تم نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، والذین آمنوا، اور جو پھر اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ان سے محبت کرو۔ جس طرح کفار سے دشمنی کرنا فرض ہے، واجب ہے، ایمان کا مقصود ہے، اسی طرح اہل ایمان سے محبت کرنا، مومنین سے پیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب وہ جو ایمان لائیں وہ ہوں گے کون، ان کی صفتیں کیا ہیں، ذرا غور کرنا، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر سننے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اہل ایمان کون ہے؟ صفات مالک بیان کر رہا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، جو بے نماز ہے، بھلے وہ قبر پہ سجدے نہ کرے، بھلے وہ غیر اللہ کو نہ پکارے، بھلے وہ قرآن کی توہین نہ کرے، اگر وہ بے نماز ہے اس کے کافر ہونے کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے۔ بے نماز سے دوستی نہیں، بے نماز سے پیار نہیں، بے نماز سے محبت نہیں۔ کتنے بدنصیب گھرانے ہیں، بیوی بے نماز ہے، خامن نمازی ہے، لیکن ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ خامن بے نماز، بیوی نماز پڑھتی ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ایک نمازی ہو ایک بے نماز ہو، یہ نکاح ٹوٹ چکا ہے، یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ خامن نمازی، بیوی بے نماز، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، نکاح برباد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ بیوی نماز پڑھتی ہے، خامن نہیں پڑھتا۔ اب یہ قوم قبیلے قانون کو دیکھ کر میاں بیوی کی طرح زندگی بھلے بسر کر لیں، یہ بدکاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا نکاح نہیں رہا، کیونکہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا جرم کرے مسلمان جس کے کرنے سے وہ کافر ہو جائے تو پھر بھی نکاح فسخ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اگر دو میاں بیوی نماز پڑھتے تھے، ایک نے پڑھنی چھوڑ دی، یہ مرتد ہو کے وادی کفر میں داخل ہو گیا، اب اس کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ اہل ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جن سے اللہ محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کریں، ویؤتون الزکاۃ، اور پھر کیا کریں؟ زکوٰۃ ادا کریں۔ کتنے ہیں وہ جو اپنے ملکوں میں بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے بچانے کے لیے، زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے فارم بھر دیتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم جعفری مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے مذہب میں زکوٰۃ نہیں ہے، لہذا ہمارا پیسہ نہ کاٹا جائے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے، اپنے ہاتھ سے نکال کر خود ادا کرو، بینکوں میں زکوٰۃ کا سسٹم نہ دیا جائے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا جتنا فنڈ ہے وہ وزیر صاحب کھا جائیں گے، کوئی مشیر صاحب کھا جائیں گے، MNA کھا جائے گا، MPA کھا جائے گا، وہ غریبوں کو نہیں ملنے والا۔ لیکن اس زکوٰۃ کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھنے والے اور اس سے فرار اختیار کرنے والے، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے۔ اہل ایمان کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اللہ کے لیے جھکتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو اللہ کی جماعت میں شامل ہوگا، اور غالب ہمیشہ اللہ کی جماعت رکھتی ہے۔ غالب کون رہتا ہے؟
اللہ کی جماعت غالب رہتی ہے. اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائیے, توحید کو مان کر, نماز قائم کر کے, زکوٰۃ ادا کر کے, اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر اللہ کی جماعت میں داخل ہو جاؤ, کیونکہ اللہ کی جماعت والے دنیا میں بھی غالب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی. اگر دنیا میں پوری دنیا ان کے سامنے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ اللہ کی جماعت ایک آدمی ہو, تو مالک فرما دیتا ہے ابراہیم اکیلا ہی کانا امہ, اکیلا ہی پوری امت تھا. اللہ کے نزدیک وزن ایمان کا وزن ہے, سروں کی گنتی اللہ کے نزدیک نہیں ہے کہ ادھر زیادہ ہے ادھر تھوڑے ہیں. کم من فیۃ قلیلہ, اللہ کے نزدیک تو کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا تھوڑے تھوڑے لوگوں کو مالک نے اٹھایا اور ہزاروں پہ غالب کر دکھایا. اللہ کی جماعت میں کون شامل ہے جو اللہ کی توحید کو مانے؟ پھر ان مواحدوں سے دوستی کرنا, محبت کرنا, یہ ایمان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. مالک عز و جل ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لے کر آئے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے, ان کی کیفیت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار, کافروں کے مقابلے میں شدید, کافروں کے مقابلے میں لوہے کی دیوار, اور آپس میں ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اگر جنگ کافر سے ہو, اگر ٹاکرا کافر سے ہو تو مسلمان فولاد کی دیوار بن جاتا ہے, اور اگر معاملہ اپنے مسلمان بھائی سے ہو تو ریشم کی طرح بچ جاتا ہے. یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. سوچئے, ٹٹولیے اپنے آپ کو, ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمیں کوئی مسلمان سلام کر دے, جواب دیتے ہوئے بڑے اوکھے ہو گئے, وعلیکم السلام. میں بتاؤں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی مجھے اس کا جواب دینے کے لیے. کوئی غریب نظر آ جائے, ہاتھ ملانا پڑ جائے تو اپنی 2-3 انگلیاں یوں آگے کر کے نا بس السلام علیکم, چلو بھی سائڈ پہ, اگلے کو آنے دو, السلام علیکم. اور کوئی گورا مل جائے, من کا گورا تن کا کالا مل جائے تو جی یس سر پلیز آرڈر می بٹ یو وانٹ سر آئی ایم سروینٹ یو, فوراً اس کا پانی نکل جائے گا, پتہ نہیں یہ کون آ گیا ہے. کافر کے سامنے بچ جائے گا, اس کے سامنے ٹوٹی پھوٹی انگلش مارے گا, اس کو راضی کرے گا, کہے گا سر خادم جناب حکم فرمائے, آپ جو کہیں گے آپ درخواست دے کے جائیں, میں ابھی آپ کے سائن کروا کے آفس میں دے جاتا ہوں. اور اگر اس مسلمان کلرک کے پاس اس کا اپنا مسلمان آ جائے, ٹائم ختم ہو گیا, کل آنا, اس کو پھیرے پہ پھیرا مروائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ دفتروں کے اندر ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے ملکوں کی کیفیت یہ ہے یا نہیں؟ کوئی مسلمان چلا جائے, اللہ معاف کرے, کوئی اس کا کام کر دے تو کر دے, وگرنہ اس بیچارے کو چکر پہ چکر, کل آنا, آج صاحب چھٹی پہ, جب تک وہ نوٹ نہ دے اس کا کام. اور اگر کوئی کافر گورا آ جائے, کہیں گے سر اپنا ٹیلی فون نمبر دو, یہ نوکر کام کروا کے پیپر آپ کے گھر میں دے کر جائے گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے جان لگے میں نے ہالینڈ کا ویزا ہی دے جائے, کوئی شاید لب ہی جائے دیکھو. یہ مومن کی صفت نہیں. مومن کون ہے؟ مالک بیان فرما رہا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومن کافروں کے لیے فولاد کی دیوار ہوا کرتے ہیں, مومنین کے لیے ریشم کی طرح نرم ہوا کرتے ہیں. امین امت کا مقابلہ باپ سے ہوا, باپ کافر تھا, تلوار مار کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر ڈالے. کیوں؟ معاملہ کافر سے ہے. کافر کے لیے مسلمان کے دل میں رحمت نہیں ہوا کرتی. مالک عز و جل بیان فرماتا ہے, انما المؤمنون اخوہ, مسلمان مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے. مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے. اب بھائی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا, جب اہل ایمان اللہ سے مانگتے ہیں, ایمان لانے والے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ مہاجرین کے بعد جو
اہل ایمان کی جماعت میں داخل ہوئے وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ معاف فرمانا، ہمیں معاف فرمانا، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے مومن گزر چکے اللہ ان کو بھی معاف فرمانا، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے اللہ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، ہمارا سینہ صاف ہو۔ یہ مومن کی شان ہے کہ مومن کے بارے میں اپنے سینے کو صاف رکھتا ہے۔ سوچئے ہم جن بھائیوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری دلی کیفیت ان کے ساتھ کیا ہے۔ کسی کی جیب میں 4 پیسے آ جائیں، اب پیسے اس بیچارے کی جیب میں آئے ہیں، حسد سے ساری رات نیند اس کو نہیں آئی۔ شرکے میں کسی کی تنخواہ بڑھ جائے، اب جس کی کم ہے، بجائے کہ چلو اللہ کا شکر اللہ نے اس کو دیا اللہ ہمیں بھی دے، بجائے اس کے میری بات گئی، میں رول گیا، کچھ کرنا پڑے گا۔ اب اس کے خلاف درخواستیں، جھوٹی باتیں، جھوٹی تہمتیں، کہانیاں گھڑ گھڑ کے بھئی مجھے نہیں ملا، نہ ملے اسے کیوں ملا ہے؟ حالانکہ مالک کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو بھی شکر کرے گا تیرا معاملہ بھی زیادہ ہو جائے گا، اور اگر تو نہ شکری کرے گا تو پھر تو اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مومن سے محبت کرتا ہے، مومن سے پیار کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے خلاف نفرت نہ ہو۔ لہذا تمام مومن اول تا آخر وہ زمان و مکان کی دوریوں کے باوجود، ملکوں کی دوریوں کے باوجود، سرحدوں کی اختلاف کے باوجود مومن ایک قوم ہوا کرتی ہے۔ اس نقطے کو یاد کیجئے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ مومن کیا ہوا کرتی ہے؟ ایک قوم۔ ایمان یہ ایک دوسرے کو ملانے کے لیے بہت بڑی، بہت مضبوط دلیل ہے۔ ہمارے ہاں جمہوریت کے کافرانہ نظام میں کیا سکھایا گیا؟ یہ انڈین ہے اور یہ پاکستانی ہے، پھر آگے چل کے یہ پنجابی ہے اور یہ پختون ہے، یہ سندھی ہے اور یہ سرائکی ہے۔ ارے یہ کفر کا نظام ہے، کون سندھی کون سرائکی، کون ہندی کون پاکستانی؟ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی کو اپنا کہتے ہیں، سہیب رومی کو اپنا کہتے ہیں، حبشی بلال کو اپنا کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ عرب نہیں تھے، وہ ان کی قوم نہیں تھی، وہ ان کی برادری نہیں تھی، وہ ان کی ذاتیں نہیں تھی۔ ان کو کس چیز نے ملایا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہمیں کس چیز نے توڑ دیا؟ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر جمہوریت کے کافرانہ نظام ہونے پر یہ ایک دلیل کافی ہے۔ یوں تو ہزاروں دلیلیں ہیں کہ جمہوریت ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ مولوی جتنا مرضی جمہوریت کی بوتل کو، شراب کی بوتل کو، اس پہ روح افزا کا سٹیکر لگاتے رہے، جمہوریت کفر ہے، کفر ہے، کفر ہی رہے گا۔ اس کے کفر ہونے پہ ایک دلیل کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ عظیم دعوت ہے، اس دعوت کی بنیاد پر ساری نسلیں ختم ہو گئی، ساری حدیں ختم ہو گئی۔ حبشی بھی آگے، رومی بھی آگے، فارسی بھی آگے، عربی بھی آگے، عجمی بھی آگے، اور سب اللہ کے بندے بن کر ایک میدان میں کھڑے ہو گئے۔ ایمان، لا الہ الا اللہ ہمیں ایمان کی بنیاد پہ پیار و محبت کی فضا قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جمہوریت ہمیں قومیت کی بنیاد پہ اکٹھا کرتی ہے۔ وہاں لا الہ الا اللہ کی تفریق نہیں ہوتی۔ پاکستانی ہے اب اس جمہوریت میں اکٹھا ہے، ہندی ہے جمہوریت کی بنیاد پہ اکٹھا ہے۔ یہ کلمہ گو ہے یا نہیں، یہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ قبر کو پوچھتا ہے یا اللہ کو پوچھتا ہے، یہ سوال نہیں کیا جاتا۔ وہاں قومیت کی بنیاد ہے، یہاں لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ اسلام اور جمہوریت کی بنیادیں آپس میں یوں ٹکرا رہی۔ مومن کی کیفیت کیا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور ان کے درمیان ایمان کی بنیاد پہ محبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے استغفار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا یہ دیکھیں وہ کون سے اعمال ہے جو کافروں سے محبت کی دلیل بن جاتے ہیں۔ کیسے پہچانے کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کے مومن بندوں سے محبت کر رہے ہیں، یہ اہل شرک اور کفر سے محبت کر رہے ہیں؟ وہ ترازو کیا ہے؟ وہ کام کون سے ہیں جس سے پہچانا جا سکے یہ کن کی پارٹی اور کن کی جماعت میں ہے؟ لباس اور گفتار کے اندر کفار کی تقلید کرنا۔ ہم اپنے لباس میں، اپنے گفتار میں، اپنے کلام میں جس کو
کاپی کریں گے، جس کے پیچھے چلیں گے، جس کی تقلید کریں گے، ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کسی قوم جیسا لباس پہنا، ہم نے اس قوم کی مشابہت کی۔ کسی جیسی زبان، طرز گفتگو، رہن سہن بنایا، ہم نے اس قوم سے محبت کی۔ ہماری زبان مانے یا نہ مانے، یہ ہمارا کردار بول کے مان رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ان کے علاقوں میں قیام کرنا، ٹہرنا، کفار کے علاقوں میں جا کر رہنا، سکونت اختیار کرنا، سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے، 4 پیسے کمانے کے لیے کفار کے درمیان میں رہنا، یہ ان سے محبت کی نشانی ہے۔ صرف ایک صورت میں مومن مسلمان کافروں کے ملک میں رہ سکتا ہے کہ وہ وہاں پر رہ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دے، وہ اللہ کی توحید کی دعوت کو عام کرے، اور وہ بھی اس کیفیت میں کہ وہ اپنے ایمان کو فتنوں سے بچا سکے، شر اور فتنے اور فساد کی جگہوں سے دور رہے، اسلام کی خدمت کے لیے جائے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی ایسا فن اسلامی حکومت اسے بھیج رہی ہے، ایسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو کسی اور جگہ پہ نہیں ملتی سوائے ان ملکوں کے، تو اس صورت میں وہاں پر جانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جا کر آرام اور خوشی سے رہنا، یہ کافروں سے محبت کی نشانی ہے۔ اسلام مومنوں کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، جب ان کی جانیں نکالیں گے فرشتے جو کافروں کے ملکوں میں رہ رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ہر اس مومن سے، مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو کافروں کے ملکوں میں رہتا ہے، جو کافروں کے ملکوں میں رہے۔ محمد علیہ السلام ان سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، جو وہاں پہ رہنے کو پسند کرے، مجبور نہ ہو، محتاج نہ ہو، ہجرت پہ قادر نہ ہو، اس ملک کو چھوڑ کر مسلمانوں کے امن والے ملک میں آنے پر قادر نہ ہو، عورت ہو، بچے ہو، مجبور ہو، مسکین ہو، اس کو نکال کر جو قادر بھی ہے، جو وہاں سے فرار اختیار کر بھی سکتا ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہجرت نام ہے اس چیز کا کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے شر کی زمین کو چھوڑ کر خیر کی زمین میں آ جاؤ۔ مالک کہتا جب ان کی روحیں نکالی جاتی ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں فیما کنتم، کس حال میں تم رہ رہے تھے، اس زمین پہ رہنا تم نے کیوں پسند کیا؟ وہ جواب میں کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم بڑے کمزور تھے زمین کے اندر، ہمارا نظام نہیں تھا، ہمارا قانون نہیں تھا، ہم یہاں پر کوئی چیز غالب نہیں کر سکتے تھے، ہم تو قانون کے اندر رہ رہے تھے، جو ان کا نظام ہوتا تھا اس پہ عمل کرنا تھا۔ تو فرشتے جواب میں کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم اہل شرک، اہل کفر اور شرارتوں سے بھری، فساد اور فتنے سے بھری ہوئی زمین کو چھوڑ کر، زنا اور بدکاری سے بھری ہوئی زمین کو چھوڑ کر اہل ایمان کے ملکوں میں نہیں آ سکتے تھے؟ بچیں گے تو صرف وہ جو عورتیں ہیں، بچے ہیں کمزور، اور جو اس پر قادر ہیں کہ وہ ہجرت کر کے اہل ایمان کی زمینوں میں آ کر رہے، ان کے معاشرے میں آ کر رہے، پھر بھی وہ کفار کے معاشرے میں رہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ سرزمین کفر میں رہائش اختیار کرنے والوں کا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ محض تفریح کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے کفار کے ملکوں میں جانا، ان کے ملکوں کا سفر کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ شدت ہو، سخت ترین ضرورت ہو، کوئی علم حاصل کرنا ہو، دین کی دعوت دینی ہو، کوئی مجبوری ہو تو انسان وہاں پر جائے مسلمانوں کے کسی کام کے لیے، وگرنہ وہاں پہ اپنی چھٹیاں منانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے مسلمان ملکوں کو چھوڑ کر ان ملکوں کا سفر اختیار کیا جائے جہاں پر نہ ایمان محفوظ رہے، جہاں پر فتنے بھرے ہوئے ہوں، یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرنا، کفار کا دفاع کرنا مسلمانوں کے مقابلے پہ، یہ بھی کفار سے محبت کی دلیل ہے جو انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کی وادی میں پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح کفار کی مدد چاہنا، کفار کے لیے خیر اور بھلائی چاہنا، ان پہ اعتماد کرنا، انہیں مسلمانوں کے خفیہ رازوں سے متعلق ذمہ داریاں ان کو دینا، انہیں اپنا ہمراز بنانا، انہیں اپنا مشیر بنانا، یہ بھی کفار سے محبت کی نشانی ہے، مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن حکیم مالک عز و جل بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے اہل ایمان،
اے مومنو، جس کو مومن ہونے کا دعویٰ ہے وہ قرآن کی اس آیت پہ غور کرے۔ مالک کہہ رہا ہے غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کوتاہی نہیں کرتے۔ کافر کو جب موقع ملے گا وہ مسلمان پہ وار کرے گا، وہ مسلمان کا نقصان چاہے گا۔ کافر کبھی مسلمان کی بھلائی اور خیر نہیں چاہیا کرتا۔ اور مالک کہہ رہا وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو ان کے منہ سے مسلمانوں کے خلاف نکلتا ہے وہ تو چھوٹی باتیں ہیں، اور جو غیظ و غضب ان کے سینوں میں دفن ہے، مالک کہتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے آیات، نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی۔ اگر تمہیں عقل ہے تو اللہ کی آیات پہ عمل کرو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل۔ ان کافروں کی کیفیت کیا ہے؟ دیکھو تم ایسے لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور یہ کفار تمہاری کتاب پہ ایمان نہیں لاتے۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم پر ایمان لائے، تمہارے دوست ہیں، اور جب اپنے کفار کی طرف لوٹتے ہیں، تمہارے دشمنوں کی طرف، تو غیظ و غضب میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ کاٹتے ہیں، اس غیظ و غضب کی وجہ سے جو مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ عز و جل دلوں کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اس لیے مالک نے یہ شریعت میں اعلان کر کے ان کفار کے سینوں میں بھرے ہوئے غیظ و غضب کو جو مسلمانوں کے خلاف ہے بیان کر دیا۔ اب عقل مند وہی ہے جو اللہ کی آیات پہ ایمان لے آئے۔ امام احمد رحمہ اللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا میرا کاتب، میرا سیکٹری، میرا کاتب ایک نصرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ ناراض ہوئے اور کہا کیا تو نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں سنا کہ اہل ایمان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ تو کہنے لگے امیر المومنین اس کا دین اس کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، وہ تو صرف میرا سیکٹری ہے، کاتب ہے، رائٹر ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے ذلیل کیا تم اسے کیوں عزت دیتے ہو؟ اسی طرح مسند احمد اور صحیح مسلم میں وہ روایت بھی موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر آتا ہے مدد کرنے کا دعویٰ لے کر۔ آپ پوچھتے ہیں کیا تو اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا لوٹ جا، میں کافر سے، مشرک سے مدد نہیں لیا کرتا۔ کفار سے محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کافروں کی تاریخ کو اپنے ہاں رائج کرنا، ان تاریخ کو اپنانا، یہ بھی کفار سے محبت کی نشانی ہے کہ ان کی تاریخ عیسوی، حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی یادگار کے طور پر وہ اس کو مناتے ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی، اللہ عز و جل نے اس کو نازل نہیں کیا، وہ شریعت عیسوی میں نہیں تھی، اپنی طرف سے انہوں نے بنائی، وہ اس تاریخ کو رائج کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے تاریخ رائج کرنے کا آغاز کیا تو کفار کی تمام تاریخوں کو ٹھوکر مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اپنی تاریخ کو شروع کیا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مبارک دور میں۔ اسی طرح کفار کی عیدوں میں شرکت کرنا، ان کے تہواروں میں شرکت کرنا، یہ کفار سے دوستی کی نشانیاں ہیں۔ مالک عز و جل اپنے نیک بندوں کے بارے میں بتاتا ہے والذین لا یشہدون الزور، مومن وہ ہیں، نیک آدمی وہ ہے جو کفاروں کی عید میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک مفسر اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ای من صفات عباد الرحمن انہم لا یحضرون اعیاد الکفار، اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے وہ کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہوا کرتے۔ کفار کی مدح سرائی کرنا، ان کی تہذیب و تمدن کی تعریف کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اپنے معاشرے میں کہنا جی وہ معاشرہ بڑا اچھا ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے، کفار کے غلیظ گندے عقائد کو ایک طرف رکھ کر ان کی بعض مسائل کو بیان کرنا، ان کی تعریف کرنا، حالانکہ ان کی بربادی، ان کی غلاظت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اب یہ جملہ ان کی ہمیشہ کی برباد، دنیا برباد، آخرت برباد، ہمیشہ کی جہنم کا اعلان اسی ایک جملے میں چھپا ہوا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اب وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آ جائیں، جو ہی مریں گے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ ان کی تعریفیں کرنا، ان کی مدح سرائی کرنا،
مالک عز و جل بیان فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرام اور آسائش دی ہے سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو، ان کے لیے فتنہ ہو، ان پر نگاہ نہ رکھو۔ تمہارے پروردگار کی عطا کردہ روزی بہت بہتر اور اعلیٰ ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ مسلمان اپنے استحکام کے لیے دنیا کے فنون حاصل کرنا چھوڑ دیں، نہیں، ان کو اقتصاد کے اندر ترقی کرنی چاہیے، ان کو جنگی طور طریقے سیکھنے چاہیے، دنیا کے تمام فنون حاصل کر کے کفار کے مقابلے کے لیے مسلمان ملت کی مدد کرنی چاہیے، لیکن کفار کی مدح سرائی کرنا، ان کی تعریفیں کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام مسلمانوں کو سب کچھ سیکھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق تیر اندازی، قوت، ان کے ساتھ حربی معاملات میں اپنے آپ کو ٹرین رکھو۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ تیاری ساری کرو، لیکن توکل کس پہ کرو؟ اللہ پر کرو۔ جب میدان سجے، جب خلیفۃ المسلمین حکم دے، جب جہاد کے میدان لگے تو پھر اپنی تیاری کے مطابق میدان میں آؤ اور پھر نظر توکل کی اللہ عز و جل پر لگاؤ۔ کائنات میں جو کچھ ہے یاد کر لیجئے، حقیقتاً یہ تمام چیزیں اللہ نے مسلمانوں مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ مالک فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے نبی ان سے پوچھئے من حرم زینت اللہ، اللہ عز و جل نے زینت، آرائش، کھانے پینے کی جو پاکیزہ چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ یہ چیزیں دنیا میں اہل ایمان کے لیے ہیں، دنیا میں یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، لیکن اس سے اہل کفر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن جب ہوگا یہ تمام آسائش اور آرام خالص اہل ایمان کے لیے ہوں گے، کفار کو اس دن اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے تنکوں سے بنے ہوئے ایک بستر پہ لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر اس کھجور کے تنکوں کے نشان پڑ گئے، عمر ابن خطاب رونے لگے، کہا اللہ کے نبی کیسر و کسرا ریشمی مخملوں پر لیٹنے والے اور آپ سچے رسول، اللہ کے پیارے، ہمیں حکم دیجئے، اجازت دیجئے، ہم بھی آپ کے لیے اس طرح کے کوئی بہترین آرام کی چیزیں تیار کریں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ وہ دنیا میں عیش کر لیں، ہم جنت میں عیش کر لیں، وہ دنیا کی 4 دن کی زندگی میں مزے کریں اور ہم جنت کی ابدی زندگی کے اندر مزے کریں۔ مالک بیان فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، مالک عز و جل نے زمین و آسمان میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب کچھ اللہ نے تمہارے واسطے مسخر کیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے اس کو اللہ نے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کیا ہے۔ تو پھر یہ ضروری ٹھہرا کہ مسلمان ان تمام چیزوں سے، قوتوں سے، ان فنوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں۔ اسی طرح کفار کے نام رکھنا، کفار سے دوستی کرنا ہے، ان کی دوستی کی علامت ہے کہ انسان اپنے بچوں کا نام کافروں کے نام پہ رکھے، فلمی ہیروز کے نام پہ، فلمی اداکاروں کے نام پہ بچوں کا نام رکھنے والوں، سوچ لو تمہارے بچوں کے لیے آئیڈیل خالد ابن ولید ہے، عمر ابن خطاب ہے، عثمان غنی ہے، ابو بکر صدیق ہے، علی المرتضی ہے، حسن، حسین، معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، یا یہ گندے اداکار جن کو آج کی زبان میں اداکار کہا جاتا ہے، ٹھیٹھ اردو میں ان کو اداکار نہیں کہا جاتا، یہ ناچنے والے، یہ زنخے، یہ کنجر اور کنجریوں کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کو آج روشن خیال طبقے نے ان کو ہمارے لیے فنانین بنا دیا، آئیڈیلائز بنا دیا کہ یہ اداکار ہیں، یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے، حالانکہ یہ غیرت کا جنازہ نکال کر بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے۔ ایک عورت غیر مرد کے ساتھ ایکٹنگ کرتی ہے، ڈانس کرتی ہے، گانے گاتی ہے، بغل گیر ہوتی ہے تو سمجھئے یہ اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کر رہی، یہ بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ خباثت کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ زنا کی طرف لے جانے کے اعمال کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ ہماری بچیوں کے لیے آئیڈیلائز عورتیں نہیں ہیں، ہماری بچیوں کے لیے محمد کریم کی بچیاں، محمد کریم کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری بچیوں کے لیے آئیڈیل ہے، ان کی سیرت ہماری بچیوں کے لیے
ایک عظیم سیرت ہے۔ اسی طرح کفار کے لیے دعا کرنا، ان کے حق میں معافی کا سوال کرنا، یہ بھی ان سے محبت کی نشانی ہے، اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی کافر کے لیے دعائے خیر کرے۔ مالک عز و جل بیان فرما رہا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم۔ نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مشرک کے لیے، اس شخص کے لیے دعائے خیر کرے، دعائے مغفرت کرے جو شرک کی حالت میں مرا۔ اور جی مولوی صاحب کی کریے ہے تے ساڈا سورا سی نا، پھر بھلے وہ قبر پرست تھا، بھلے وہ گدی نشین تھا، بھلے وہ شرک کا پورا دھندا چلاتا تھا، ماموں جی تو تھے نا، خالو جی تو تھے، پھوپھا جی تھے، تایا ابو تھے، دادا ابو تھے، ہمیں تو سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اگرچہ وہ حالت شرک میں ہی مرے لیکن ہمارے بھی تو کچھ لگتے تھے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ما کان للنبی، نہ نبی کے لیے جائز، نہ نبی کی امت کے لیے جائز کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے خیر کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ یہ مرنے والا قریبی ترین عزیز کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد جب ان پر واضح ہو جائے کہ مرتے ہوئے بھی اس نے توحید کی باتوں کو قبول نہیں کیا، اسی یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے اس کی موت ہوئی ہے، اب اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، اب اس کے لیے دعائے خیر نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کفار کے لیے دعا کی حرمت کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر بھی محبت کی نشانی ہے کہ انسان جس کے لیے دعا کرتا ہے، کرتا ہی اس کے لیے ہے جس سے محبت ہو، اور مومنین کو جائز نہیں وہ کافروں سے محبت رکھیں۔ اللہ عز و جل نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں مومنین سے محبت کی کیا نشانیاں ہیں ہم ان کو بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔